بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے رشیا اور مغربی دنیا کے درمیان جو کنفرنٹیشن ہے اس کے بارے میں۔ کافی دن ہوئے، میں نے پہلے ایک ویڈیو کی تھی، لیکن چونکہ روزانہ کی بنیاد پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور سچویشن ایسی رہتی ہے جس کا تجزیہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس پہ جو پچھلے دنوں ایک ہفتے کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی اس پہ ہم بات کریں گے۔ ٹینشنز تو بہر صورت بڑھ رہی ہیں، اس کے کم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ جو تازہ ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ مسٹر پوٹن جو کہ صدر ہیں رشیا کے، وہ چائنا گئے ہوئے ہیں۔ چائنا میں چائنیز لیڈرشپ شی جن پنگ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جو خبریں ہیں ان کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ چائنا نے رشیا کی مکمل طور پہ حمایت بھی کی ہے، اور جو آنے والے خطرات ہیں اس پہ ان کو سپورٹ کرنے کا بھی کہا ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ رشیا نے بڑے کھلے دل سے چائنا کی تمام گیس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جو چائنا کے لیے بڑا مفید ہو سکتا ہے، اس کو بڑے اچھے ریٹ مل سکتے ہیں، اس کی اکانومی کے لیے مفید ہوگا وہ، بجائے اس کے کہ وہ LNG وغیرہ لے کے آئیں دور دراز سے۔ تو اس لحاظ سے ڈائریکٹ پائپ لائن کے ذریعے یہاں گیس پہنچائی جائے گی، وہ چائنا کے لیے بڑا مفید ایک رستہ بن جائے گا۔ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کے اپنے مسائل ہیں، مجبوری ہیں۔ امریکہ کے پلے حقیقتاً اپنے عوام کو دکھانے کو کچھ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہر جگہ اس نے شکست کھائی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ ویتنام سے ماڈرن وارفیئر میں اگر دیکھیں تو ویتنام سے ان کا معاملہ شروع ہوا، اس کا ذلت کا، وہاں خوار ہوئے، پھر عراق میں ہوئے، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ افغانستان میں ان کو سیٹ بیک ہوا۔ غرض یہ کہ جہاں بھی گئے تو ان کو، ایون سیریا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ رشینز وہاں موجود ہیں، ایرانین چلے گئے اور امریکی کچھ نہیں کر سکے۔ وہ حکومت بدلنا چاہتے تھے بشار الاسد کی، وہ نہیں کر سکے۔ سو ناکامیاں بہت زیادہ ذمہ لگی ہوئی ہیں، اور یہ بجائے اس کے کہ اس کے تجزیہ کریں اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، یہ دوبارہ پھر رشیا کے ساتھ اپنے آپ کو الجھا کے تو ادھر ٹکریں مار رہے ہیں۔ اس میں پھر انہوں نے حرکت یہ کی ہے کہ انہوں نے اپنے 3000 کے قریب ٹرکس ہیں وہ ایسٹرن یورپ میں پھر موو کر دیے ہیں، کوئی رومانیہ، کوئی ادھر ادھر۔ یہ امریکہ نے حرکت کی صرف یہ بتانے کے لیے، رشیا کو پریشر پہ لانے کے لیے، اور دوسری طرف اپنے نیٹو کے جو اتحادی ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ امریکہ لیڈ رول پلے کر رہا ہے، امریکہ آپ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح نیٹو کا جو اسٹالٹنبرگ ہے وہ بھی بڑا ایکٹیو ہے، وہ سب سے زیادہ فکر مند نظر آتا ہے، اور بار بار کہہ رہا ہے کہ جی رشیا جو ہے یہ حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں جو ان کے اتحاد میں دراڑیں نظر آتی ہیں الائنس میں، وہ دو جگہ پہ نظر آتی ہیں، ایک جرمنی اور دوسرا فرانس۔ جرمنی میں آپ دیکھیے کہ پچھلے دنوں ان بڑھتی ہوئی ٹینشنز کے باوجود موڈ کچھ تھوڑا مختلف لگتا ہے۔ وہاں پہ جتنی بھی سروے اور پتہ کیا گیا ہے، لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے مختلف اداروں کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ جرمنی کے اندر رشیا سے جنگ لڑنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ جرمنی کے لوگ قطعاً نہیں چاہتے کہ وہ اس چکر میں پڑیں۔ نتیجہ یہ کہ ابھی پچھلے دنوں، یعنی غالباً 25 جنوری کو یا 24 جنوری کو، ایک تقریر کی جو جرمن نیوی کے ہیڈ نے، اس کا نام ہے وائس ایڈمرل کے ایچن، اس نے تقریر کی۔ یہ انڈین تھنک ٹینک کو ایک ایڈریس کر رہا تھا، اور اس میں اس نے مغربی دنیا کو بڑا واضح میسیج دیا، جو نیچرلی جرمن گورنمنٹ کی طرف سے ہی ایک طرح کا سمجھ لیجیے ان کا ہی میسیج ہوگا، ان کی سوچ ہوگی۔ اور اس نے کہا کہ جی مغربی دنیا کی مغربی طاقتوں کو، سب کو رشیا کا لیڈر جو ولادیمیر پوٹن ہے اس کی عزت کرنی چاہیے، اور یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ کرائمیا پہ جو اس نے قبضہ کیا ہے وہ جائز ہے، وہ قبضہ رکھے گا اپنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا اپنا جو سیکیورٹی پیریمیٹر ہے جس میں یوکرین وغیرہ آتا ہے، اس کی ہمیں
جو رشین سوچ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جنرل ایڈمرل کے جو ریمارکس تھے، اس نے فوری طور پہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، خاص طور پہ واشنگٹن اور برطانیہ میں۔ باقی ملکوں میں تو اتنا نہیں ہوا، لیکن واشنگٹن اور برطانیہ میں ایک دم سے بہت بڑا ہنگامہ ہوا، اور وہاں پہ ایک ایسی فیلنگ ڈیولپ ہوئی کہ غالباً جرمنی اس میں ساتھ نہیں دینا چاہتا، جو بظاہر درست بھی ہے۔ ان حالات میں آپ دیکھیے کہ جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار میں اپنے حالات دیکھ چکا ہے کہ رشیا کے ساتھ جنگ کا کیا نتیجہ ہوا۔ اس سے پہلے نپولین وغیرہ جو بھی رشیا میں گھسا ہے، جا کے انہوں نے جنگ لڑی، جب سردیاں آئیں تو الٹیمیٹلی یہ وہاں سے بھاگے۔ آج اگر کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ایک کوئی جنگ بھی ہو جائے اور یوکرین کی سرحدوں پہ جو رشیا نے افواج رکھی ہوئی ہیں ان کو آپ کچھ مار دھاڑ بھی کر لیں، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ ماسکو جا چڑھیں گے؟ کیا امریکہ یہ کر سکتا ہے؟ اور کیا رشیا یہ کرنے دے گا؟ بات یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر رشیا کے پاس ہزاروں نیوکلیر ویپنز ہیں اور زبردست ڈیلیوری سسٹمز بھی موجود ہیں، اور رشیا نے جو انڈیکیشنز دی ہیں اس میں انہوں نے یہ واضح کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنے وقار کو قائم رکھیں گے، اپنی عزت کو قائم رکھیں گے، جس سے اندیا یہ دیا ہے کہ وہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز تک استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یعنی اگر ان کی سرحدوں کے اندر کسی نے پیر رکھنے کی کوشش کی تو پھر وہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جرمنی جو ہے یہ ایک لیڈنگ فورس تھی یورپ کی، لیکن یہ اب نظر آتا ہے کہ یہ خاصی حد تک ہال ہو چکی، کیونکہ اس میں وہ خواہش نہیں ہے کہ وہ جا کے رشیا کے ساتھ جنگ کرنے کا کچھ سوچے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ایک بات چیت کی کہانی بھی شروع ہو گئی۔ پچھلے دنوں ایک انڈیکیشن دی جرمنی کے چانسلر نے کہ وہ رشیا کا دوران قریب کریں گے اور وہ پیوٹن سے جا کے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ فرانس نے بھی ایک یوکرین اور مسٹر پیوٹن کی ان کی ایک میٹنگ ارینج کروائی پیرس میں، اور اس میٹنگ کے ذریعے انہوں نے معاملات کو وہاں پہ سلجھانے کی کوشش کی، اور کسی حد تک کچھ بات چیت ان کی آپس میں بنی بھی۔ لیکن بارصورت امریکہ چونکہ یا مغربی دنیا چاہتی ہے کہ کوئی تماشا لگے، تو اس وجہ سے وہ اس کام پہ اسی طرح پریشر لے کے اپنا رشیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب چائنا رشیا کے ساتھ ہے، جرمنی جنگ نہیں لڑنا چاہتا، اور فرانس بھی کوشش کر رہا ہے کہ بات چیت ہو۔ کچھ انڈیکیشنز ایسی بھی دی ہیں فرانس کے صدر کے آفس نے کہ غالباً وہ بھی ہو سکتا ہے کہ رشیا کا دورہ کریں وہ بھی، اور جا کے پوٹن سے ملیں اور بات چیت کے ذریعے معاملہ سلجھانے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی انڈیکیشن ہے کہ شاید وہ ٹیلی فونوں پہ فی الحال بات کر کے تو ان سے کچھ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ان ملکوں میں، فرانس میں آپ دیکھ لیں یا جرمنی میں، یوکرین کے لیے یا یوکرین کی گورنمنٹ کے لیے کوئی بہت زیادہ سمپتھیز نہیں ہیں۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ مول لی جائے۔ پھر یہ بھی سوچ ہے کہ رشیا شاید جو مطالبات کر رہا ہے سیکیورٹی کے، اپنے پیرامیٹر مانگ رہا ہے، وہ بھی درست ہے اس لحاظ سے کہ اگر آپ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرتے ہیں تو پھر تو نیٹو پہنچ گیا رشیا کے گھر پہ، ان کی سرحدوں پہ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ غالباً بالآخر کچھ نہ کچھ اس پہ یورپ میں حمایت نظر آ رہی ہے۔ اب جرمنی میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا میڈیا ہے یا ان کا کوئی ڈومینیٹڈ میڈیا، وہ تو ڈیفینیٹلی امریکہ کی سپورٹ وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن جو جرمن میڈیا سچ ہے یا آرڈنری ان کے لوگ ہیں، یا فرانس میں آپ دیکھ لیں، وہ قطعاً اس معاملے میں کوئی پہل کرنے کو تیار نہیں، کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو امریکی میڈیا ہے، پولیٹیشنز ہیں، وہ بڑا اسٹرانگلی سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت اس کنفرنٹیشن کو۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح امریکہ کے دباؤ میں رشیا آ جائے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ جو صورتحال اس وقت یہاں پہ ایسٹرن یورپ میں ہے کہ وہاں پہ صرف پولینڈ، بالٹک سٹیٹس اور امریکن نیو کونز وغیرہ ہیں جو کہ، یا ہنگری میں ہیں جو کہ کوئی جنگ شنگ کے حق میں ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی
ایسی کنفرنٹیشن ہو، لیکن اس کے علاوہ اس معاملے میں کوئی خاص سپورٹ نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ، اس نے یہ انتہائی غیر دانشمندانہ کام کیا ہے جو یہ بلا وجہ کی ایک کنفرنٹیشن کھول بیٹھا ہے رشیا کو پرووک کر کے۔ حالانکہ مناسب یہی تھا کہ وہ رشیا کو یہ بتا دیتے کہ ہم یوکرین کو اپنے فولڈ میں نہیں لا رہے یا اس کو نہیں نیٹو کا حصہ بنا رہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں، اس کے باوجود امریکہ اور مغربی دنیا ساری یوکرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ یوکرین کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو افواج بھی بھیجیں۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ ہم اپنی فوج بھیجنے کو تیار ہیں۔ ترکی کہہ رہا ہے کہ ہم یوکرین کی علاقائی سلامتی کے حق میں ہیں، گو کہ انہوں نے کہا ہے اردوغان نے کہ ہم رشیا اور یوکرین کی بات چیت کرا کے مسئلے کو حل کرانا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یوکرین کے ساتھ ہیں، یعنی یوکرین کی اس کی آزادی، اس کی علاقائی سلامتی، اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ اور پھر طیب اردوغان نے یوکرین کے ساتھ کئی معاہدے کیے ہیں، جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ بہت سارے معاہدے کیے ہیں، جبکہ رشیا کنفرنٹیشن میں ہے اس وقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرکی بھی یوکرین کے ساتھ ہی کھڑا ہے۔ اس وقت جو امریکہ نے یہ سچویشن پرووک کی کہ وہ رشیا کے بیک یارڈ میں جا کے تو انہوں نے یہ شور شرابہ پیدا کر دیا، اس کا سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا رشیا اس سے دب جائے گا؟ رشیا نہیں دبے گا۔ یہ بات درست ہے کہ ایک وقت سوویت یونین تھا، رشیا کے پاس بڑی طاقت تھی، بہت بڑی ملٹری پاور تھی رشیا، اور آج شاید وہ اتنی بڑی نہیں، لیکن یہ دور بھی بدل چکا اس کی کمزوری کا۔ اب رشیا پھر عروج کی طرف جا رہا ہے۔ آج ان کو مغربی دنیا کی وہ پرواہ نہیں ہے جو ان کو 80 کی دہائی میں یا 90 کے اوائل میں تھی۔ آج وہ اپنے اثر رسوخ کو دوبارہ اسرٹ کر رہے ہیں۔ ان کی جو فوجی اہلیت ہے اس کو نظر انداز کرنا یا کم سمجھنا، یہ امریکہ کی بہت بڑی بے وقوفی ہوگی، کیونکہ نیٹو بھی اگر اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرے تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا، وہ بھی بے وقوفی میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی، کیونکہ رشیا اس وقت ملٹری پاور کے نقطہ نگاہ سے وہ کسی بھی لحاظ سے ان ممالک سے پیچھے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت سٹرونگ ان کا اس وقت صدر ہے پیوٹن، جو کہ رسک لینے کو تیار ہے، جس نے واضح میسیج دیا ہے کہ امن کی کوششیں کرتے رہیں گے لیکن جنگ سے ڈر نہیں رہے، اگر ہوئی مسلط ہوئی تو بالکل بھرپور جواب دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ جو پیوٹن کو یہاں سے بھگانے کی یا اس کو صدارت سے نکلوانے کی کوئی کوشش ہے اگر مغربی دنیا کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکام ہو چکی ہے، اور اس وقت چائنا بھی اس کے ساتھ جو کھڑا ہو گیا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طاقت میں یا رشیا کی اور چائنا کی مل کے جو طاقت ہے وہ ایک بہت ہی فارمیڈیبل طاقت ہے جو مغربی دنیا شاید اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ چنانچہ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ امریکہ نے زبردستی اپنے آپ کو اس سچویشن میں گھسا دیا ہے جہاں آج اس کے لیے پیچھے ہٹنا مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی اگر یہ مذاکرات وغیرہ کریں اور اس میں مذاکرات میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ کرائمیا کو مت چھیڑیں، کرائمیا رشیا کے پاس رہے گا، اور رشیا کا سٹانس درست ہے کہ وہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ نہیں بننے دے گا۔ ان دو چیزوں پہ ایک لحاظ سے اس پہ کمپرومائز کرتے ہوئے اگر آپ رشیا کے ساتھ بات چیت کریں اور وہ اپنے ٹروپس وہاں سے ہٹا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فیس سیونگ امریکہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ پیچھے مراد یہ کہ اس سے کم از کم اس جنگ کا یا یہ کنفرنٹیشن جو بلا جواز پیدا کی ہے مغربی دنیا نے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رشیا در حقیقت اس کی پاور، اس کی قوت یہ دوبارہ پیدا ہو رہی ہے، ایک ری برتھ ہے جو کہ وہ لے رہا ہے، اور ان حالات میں وہ اپنا جو ٹریڈیشنل سفیر ہے، یعنی اس کا جو اپنا علاقہ اس کے اثر رسوخ کا ہے ٹریڈیشنل، وہ اس کو چھیڑنے نہیں دے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ اس پہ کبھی بھی اس کا تسلط یا اس کا اثر رسوخ کم ہو، لہذا وہی اس کا سیکیورٹی کا پیرامیٹر ہے، وہ اس کو مینٹین کرے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ رشیا کسی بھی صورت میں ابھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جو اس وقت اس کا ایک مضبوط لیڈر موجود ہے وہ سخت اقدام بھی اٹھا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کنفرنٹیشن پیوٹن جب تک موجود ہے، جو کہ KGB کا ایک ایکسپیرینسڈ آپریٹر ہے یا اس کا ہیڈ رہا ہے، اس کے ساتھ چانس لینا مناسب نہیں۔ اس نے اپنی انٹینشنز، اپنے ارادے بالکل واضح کر دیے ہیں۔ رشیا نے بار بار اور بڑا صاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اگر انہیں بالکل کسی کونے میں لگانے کی کوشش کی گئی، جیسے ہم کہتے ہیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، تو وہ اپنے نیوکلیر ویپنز بھی، ٹیکنیکل نیوکلیر ویپنز بھی استعمال کریں گے۔ چائنا ساتھ مل کے، وہ میرا خیال ہے کہ پہلے کی نسبت ان کے ارادے زیادہ مضبوط ہوں گے، اور یہ جو پٹا ہوا امریکہ جس نے ویتنام میں، افغانستان میں اور عراق وغیرہ ہر جگہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا ہے، یہ مزید ذلت سے بچ سکتا ہے اس وقت اگر اسی طرح باعزت طریقے سے بات چیت کے ذریعے یوکرین سے اس کی خلاصی ہو جائے، جہاں یہ بلا جواز اپنا منہ گھسا بیٹھے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔